اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آج میں بات کرنے والا ہوں زمزم الیکٹرانک، جو دبئی میں جن کا شاپ ہے، جسے لوگ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں ایک شعر پڑھنے والا ہوں، وہ ضرور آپ سنیں۔ بڑا ہی خوبصورت شعر میں پڑھوں گا، نعت کا شعر پڑھوں گا، اسے آپ لاسٹ میں سننے کی کوشش کریں۔ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اچھا لگے گا آپ کو۔ میں بات کرنے والا یہ ہوں کہ زمزم الیکٹرانک جو دبئی میں موجود ہے، لوگ جس چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، دل بڑا خوش ہوا۔ ان کی ویڈیو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا، بڑا مجھے اچھا لگا، بڑا سکون محسوس ہوا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایک بات میرے ذہن میں ابھر کر آئی کہ شاید یہ چیز چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے اندر ہوتی تو شاید بڑا ہی خوبصورت ہوتا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے نزدیک لوگ اپنے بالوں کو جانوروں کی طرح کٹائیں گے، یعنی اپنے بالوں کو آدھا چھلوا لیں گے اور آدھا بال رکھیں گے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے سائڈ کے بال کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ آج کل جو ہے چھوٹے چھوٹے سائڈ سے چھوٹے چھوٹے بال کو کر لیتے ہیں اور بیچ کے بال کو کھڑا کر لیتے ہیں، یا بیچ کے بال کو رکھتے ہیں، سائڈ کے بال کو جو ہے چھلوا لیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے اس طریقے سے لوگ بال رکھیں گے۔ آج زمزم الیکٹرانک شاپ والے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا بھی بال اسی طریقے سے انہوں نے رکھا ہے۔ ان کی نعت سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، بڑا دل کو سکون محسوس ہوا، سکون ملا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں اور اپنے مسلک کے ہیں۔ بڑا دل خوش ہوا کہ نعت نبی بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کہیں ایک بات ذہن میں ابھر کر یہ آئی کہ داڑھی، شاید یہ داڑھی رکھتے تو نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی، اور بال نبی کی سنت کے طریقے سے رکھتے، سائڈ سے بھی کان کے لو تک رکھتے تو نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی، اور نعت نبی بھی پڑھتے تو پھر کتنا اچھا لگتا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں پیارے آقا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا۔ کے اوپر میں آواز نہیں اٹھا رہا، ان سے مخالفت میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ چہروں پر داڑھی سجاتے تو نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی، اور سنت طریقے سے بال رکھتے تو یہ بھی نبی کی سنت ادا ہو جاتی۔ تو یہ مشہور شخصیت ہے، مشہور آدمی ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں کوئی شخص اس وقت تک عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی سے نہیں سکتا، جب تک نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ اور داڑھی رکھنا، بالوں کو زلفی رکھنا یا بالوں کو ایک برابر رکھنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اگر کوئی ان طریقوں کو نہیں مانتا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ کر چلتا ہے، تو پھر وہ عاشق نہیں کہلائے گا۔ یہ زمزم الیکٹرانک والے بھائی نعت نبی پڑھ رہے ہیں، میں یہ ویڈیو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن اگر یہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تو کاش اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے، دیکھنے بھی خوبصورت لگتے، اور جب نعت نبی پڑھتے تو ان کی آواز بھی اچھی ہے اور کافی خوبصورت سننے میں بھی لگتا۔ میری اس ویڈیو کو وہاں تک پہنچائے تاکہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی تک پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ علماء کرام بھی، بڑے بڑے علماء کرام بھی ان کے شاپ پر جاتے ہیں، ان کے شاپ پر جاتے ہیں، ان کے جو ہے زمزم الیکٹرانک پر جاتے ہیں، شاید انہوں نے بھی انہیں تلقین کی ہوگی، انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا، کیا انہوں نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ بڑے بڑے علماء کرام ان کے شاپ پر زمزم الیکٹرانک پر جاتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ کیا انہوں نے نہیں تلقین کی ہوگی؟ جس اسٹیج پر کھڑے ہو کر، جس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت نبی پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی تو علماء کرام کی تعداد موجود ہے، کیا انہوں نے ان کی صلاح نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ کس طریقے سے بال ہمیں رکھنا چاہیے؟ تو
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو خوب خوب شیئر کریں، اور میں ایک کلام پڑھتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کے ذریعے بتائیں، تو پھر اس کلام کو میں اگلے ویڈیو میں پورا پڑھوں گا۔ کلام یہ ہے: میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ